تو یا جشن آزادی مناتے ہوئے ان شہداء کی قربانیوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو ہندوستان سے 80 لاکھ کے قریب انسانوں نے یہاں ہجرت کی۔ اس کو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت کہا جاتا ہے، اور ان 80 لاکھ انسانوں میں سے 10 لاکھ انسان اپنی جان سے گئے، شہید ہو گئے۔ 1.5 لاکھ کے قریب نوجوان لڑکیاں ہندو اور سکھوں نے اغوا کی۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں بچوں کو، معصوم بچوں کو ہندوؤں اور سکھوں نے اپنے نیزوں اور کرپانوں پر پرویا۔ یہ تمام خون کے دریا عبور کر کے یہ مسلمان پاکستان پہنچے، اور اس طریقے سے یہ خطہ زمین ہمارے ہاتھ میں آیا ہے۔ تو آج جب ہمارا مسلمان جشن آزادی منا رہا ہے تو یہ تمام تر تفصیلات اس کے سامنے ہونے چاہیے کہ 20 لاکھ کے قریب مسلمانوں کا خون اس پاکستان کی بنیادوں میں ہے۔ 10 لاکھ وہ مسلمان جو کہ ہجرت کے وقت شہید ہوئے، اور اس سے پہلے 1700 سے لے کر 1947 تک 250 سال جو مسلمان انگریز کے خلاف برسر پیکار رہے، اپنی جانیں دیتے رہے، ان تمام کی تعداد کو آپ شامل کریں تو یہ 20 لاکھ سے یہ متجاوز ہے۔ تو ملینز کے قریب مسلمان شہداء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس کے بعد یہ آزاد وطن میرے اور آپ کے حصے میں آیا۔ آج یہ نعمت سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس موقع پہ ہمیں یہ تمام تفصیلات مد نظر رکھنی چاہیے۔ بالخصوص یہ بات ہمارے پیش نظر ہو کہ پاکستان کی بنیاد نظریے پر ہے۔ یہ ان وطنوں میں سے نہیں ہے جو بغیر کسی نظریے کے وجود میں آتے ہیں، یہ ایک خاص نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور وہ نظریہ اسلامی نظریہ تھا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مسلمانوں نے یہ وطن حاصل کیا تھا۔ آج جب ہم جشن آزادی مناتے ہیں تو جہاں ملی نغمے ہم سنتے ہیں، وہاں ہمارے پیش نظر یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ یہ وطن کیوں حاصل کیا گیا۔ ترانے ہر دور میں لوگ سنتے آئے ہیں، جنگی ترانے ہر دور میں لوگوں میں جوش بھرنے کے لیے اور ان میں جذبہ اجاگر کرنے کے لیے ہر قوم میں رائج تھے، تو ترانے ہونے چاہیے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی سامنے رہنا چاہیے کہ یہ وطن اسلامی نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آیا، اور ہم میں سے ہر شخص کو غور کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی، ان مواقع کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ بالخصوص بزرگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جمع کر کے یہ پاکستان کی نعمت اپنی اولاد کو باور کروائیں، اور انہیں یہ باور کروائیں کہ کس طریقے سے یہ ملک ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، اور کن کن قربانیوں سے گزر کے ہم یہاں پہ موجود ہیں، اور ہمارا فرض کیا ہے۔ فرض ہر ایک کا ہے یہاں پہ نظریہ پاکستان کو زندہ کرنا اور اسلامی نظام کو نافذ کرنا۔ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ میں ایماندار بن جاؤں، دیانتدار بن جاؤں، خوش اخلاق بن جاؤں، اپنے گھر میں دین کو نافذ کروں۔ نظریہ پاکستان اگر میں ملک میں نافذ نہیں کر سکتا، اپنے گھر میں تو نافذ کر سکتا ہوں۔ اگر ہر شخص یہ تہیہ کر لے کہ میں اپنے طور پر اپنے گھر میں، اپنے زیر تسلط علاقے میں نظریہ پاکستان کو زندہ کرنے کی کوشش کروں گا، تو پھر تو جشن آزادی کا فائدہ ہے، ورنہ صرف باجے بجانے سے نہ قومیں آزاد ہوتی ہیں اور نہ ہی قوموں کو استقلال ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔